الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. پہلا سوال ہے، السلام علیکم، سترہ قریب رکھنا ضروری ہے جبکہ آگے سے کسی کے گزرنے کا اندیشہ نہ ہو، جیسا کہ کچھ ساتھی اگلی صف چھوڑ کر تیسری یا چوتھی صف میں نماز پڑھنے لگتے ہیں، پلیز وضاحت فرمائیں. سترہ قریب رکھنا چاہیے، اور سترہ قریب رکھنے کے لیے وجہ یہ ہے کہ سترہ جب آپ رکھتے ہیں تو آپ کی ایک حد ہوتی ہے، جس حد کے اندر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس حد کے اندر اگر کوئی بھی داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس کو روکتے ہیں. لہذا سترہ اتنا نزدیک ہو کہ جتنا آپ نماز کی حالت میں کسی کو روک سکیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نماز یہاں پڑھ رہے ہیں، سترہ چوتھی صف میں رکھا ہوا ہے، تو آپ کیسے روکیں گے اس کو؟ تو سترے کی حد اتنی ہے، جیسا صحیح بخاری ابواب السترہ میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے تھے تو آپ نے، جب کہ ساتھ میں کچھ صحابہ تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے موجود، اور کسی کا امکان نہیں تھا کہ کوئی سامنے سے گزرے. کس کی مجال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوں اور صحابی میں سے کوئی گزر جائے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن پھر بھی آپ نے ستون کی آڑ میں نماز پڑھی. جو بیت اللہ کے اندر ستون تھے ان میں سے ایک ستون کو آپ نے سترہ بنا کر نماز پڑھی. تو لہذا جب آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو کسی ستون کو، دیوار کو جو سترہ آپ بنا سکتے ہیں اس کو بنا کر نماز پڑھیں، اور اس کو بہت زیادہ دور نہیں رکھنا چاہیے سترے کو، یا سترے سے دور نہیں کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی حد ہے، آپ اس کے اندر کسی کو آنے سے روکنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے صحیح بخاری میں بہت ساری احادیث موجود ہیں، جن میں سے ایک روایت کے مطابق کہ تقریباً جو ہے وہ 3 ہاتھ جو ہے یہ فاصلہ بتایا گیا اس کے اندر، کہ اس کے اندر اندر جو ہے وہ آپ کا اختیار ہے، آپ اس کو روک سکتے ہیں کسی بھی نماز کے آگے سے گزرنے والے شخص کو. تو سترہ نزدیک رکھیے اور دور نہ کیجیے. اور اگر کوئی آدمی اس طرح سے نماز پڑھتا ہے کہ تیسری یا چوتھی صف میں سے سامنے سے کوئی گزر رہا ہے تو یہ اس نمازی کی غلطی ہے کہ اس نے اہتمام کیوں نہیں کیا ہے، اور اس نے لوگوں کو پریشان کیا کہ اب وہ گزرنے کی جگہ ان کو نہیں مل رہی. لیکن بہرحال اگر وہ صبر کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ نمازی کے آگے سے نہ گزریں، تھوڑا انتظار کر لیں تاکہ جب تک وہ نماز ختم کرے پھر وہ گزر جائیں.